بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ ہمارے اچھے اور برے اعمال کرنے میں ہمارا اپنا اور شیطان کا کتنا ہاتھ ہے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو جاننے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ، مسکرا کر کہہ دیتا ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد۔ کائنات کا پورا نظام ہی اللہ کی محبت کا عکاس ہے، پھر بھی نہ جانے محبت میں لوگوں کی سوچ صرف مرد اور عورت کے تعلق تک محدود رہ جاتی ہے۔ جب ٹوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لو دعا نے تام لیا ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، اللہ رحیم و کریم ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ میری مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ جس نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کی اس نے فلاح پائی۔ اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو قلب کو اللہ کے نور کا عکاسی بناؤ۔ مشکلات اور مصیبتوں پر اگر صبر کر لو گے تو آخرت میں اس کا انعام پاؤ گے۔ اگر جنت لینا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فروخت کر ڈالو۔ جب مرنے کے بعد کی زندگی کا علم حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کے اوپر سے موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ مومن وہی ہے جو خدا کے سوا کسی کے بارے میں نہ سوچے اور نہ کسی کی عبادت کرے۔ اگر باطل کا بوجھ تمہاری گردن پر ہوگا تو اس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں، اور اگر حقیقت کا بوجھ اٹھا لو گے تو نقد راحت ملے گی۔ جو شخص اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچاتا ہے وہ اس بندے سے بھی افضل ہے جو دو جہانوں کی عبادت کرے۔ الہام وہ ہوتا ہے جو کس کام کے کرنے کا آمادہ کرے، اور وسوسہ وہ ہوتا ہے جو اس کام سے روکے۔ دوست، عورت کو صرف اس وقت چھیڑو جب وہ بلا وجہ مسکرائے، فائدے میں رہو گے۔ جو بندہ سانس سے زندہ رہتا ہے وہ موت سے مر جاتا ہے۔ جو اخلاص سے زندہ رہتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور کبھی نہیں مرتا، بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جب نیکی کرنے کا خیال آ جائے تو فوراً نیکی کر لو، کیونکہ شیطان نیکی کی تکمیل تک حملہ کرتا رہتا ہے۔ جو لوگوں کی ضروریات کو پوری کرتا ہے لوگ اس کے عیبوں کے باوجود بھی اسے خوش رہتے ہیں۔ جب انسان ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق روک دیا جاتا ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ مشکل آتی ہے اور چلی جاتی ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔ سمجھانے والے تو بہت ہیں مگر سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ کامیاب انسان وہی ہے جسے ٹوٹے کو بنانا اور روٹے کو منانا آتا ہے۔
تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو۔ دنیا میں سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو چیخ چلا کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ اصل میں گندگی دیکھنے والوں کی نظر میں ہوتی ہے، ورنہ کچرا اٹھانے والوں کو گندگی میں بھی روٹی نظر آتی ہے۔ لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کی بجائے اسے کنارہ کر لے۔ کچھ چیزیں کھونے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ہمیں کھو دینے کے دکھ سے روشناس کرا سکے۔ انسان کی اوقات تو بس اتنی ہے کہ وہ نہ تو دکھ سے بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی خوشی کو خرید سکتا ہے۔ اللہ کو پانے کے 3 طریقے ہیں: ارادہ، علم اور محبت۔ ان میں سے محفوظ ترین راستہ محبت کا ہے۔ اللہ سے پیار پالیں، وہ آپ کو مل جائے گا۔ عبادت سے پارسائی ملتی ہے، جبکہ نیکی سے رب ملتا ہے۔ اگر اللہ کو پانا ہے، اس کے قریب جانا ہے، اس کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہو جائیے۔ جب انسان رب تعالیٰ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے تب وہ رب سے گفتگو کرتا ہے۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو دنیا مانگنا بھول جاتا ہے، اسے صرف رب یاد رہتا ہے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دعا کا مقام یہ ہے کہ جہاں کوشش نہیں پہنچاتی وہاں دعا پہنچائے گی۔ اللہ پاک ان دعاؤں کو بھی سنتا ہے جن کو ہم کبھی لفظوں میں نہیں ڈال پاتے۔ اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو سیکھ جاتا ہے، وہ جیت جاتا ہے۔ 20 گرام ادرک اور 1 چمچ جوائن لے کر ان دونوں کا 1 گلاس پانی میں قہوہ تیار کریں۔ اس کے بعد اس میں 1 چمچ شہد ڈال کر پی لیں۔ چربی ایسے نکلے گی جیسے مرنے والے کے جسم میں سے روح نکلتی ہے۔